اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن نورائن بھی کہتے ہیں. ان کی دو بیٹی، ایک رقیہ، دوسرا ام کلثوم کے ساتھ اللہ کے رسول نے شادی کیا. رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. امور خلافت اور انتظامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں خلافت اعلیٰ منہاج النبوت پر قائم و دائم رکھی. مجلس شورا بالکل اس طرح برقرار رکھے جس طرح آپ سے بیشتر خلافہ کی دور میں تھی. آپ سے پہلے جو خلافہ راشدین کی تھے، اب تمام اکابرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مشیران خلافت اور ضرورت پڑنے پر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین سے مشورہ لیتے تھے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے تو مشرق و مغرب کے انتہا تک خدا کا دین پھیل جاتا تھا. مشرق اور مغرب کی انتہا تک خدا کا دین پھیل جاتا ہے، اور خدائی لشکر ایک طرف اقصی مشرق تک اور دوسری طرف انتہائی مغرب تک پہنچ کر دم لیتے ہیں، اور مجاہدین کی آبدار تلواریں خدا کی توحید کو دنیا کی گوشے گوشے اور چپے چپے میں پہنچا دیتی ہیں. اندلس، کیروان، سیکا، یہاں تک کہ چین تک آپ کی زمانہ میں فتح ہوئے. دوسرے مدائن اور عراق، خراسان، حواز سب فتح ہوئے. ترکوں سے جنگ عظیم ہوئی، نہ آخر ان کا بڑا بادشاہ خاقان خاک میں ذلیل و خوار ہوا، اور زمین کے مشرقی اور مغربی کونوں اپنے خراج بارگاہ خلافت عثمان میں پہنچائیں. آپ کو زمانہ کو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زمین میرے لیے سمٹ دی گئی، یہاں تک کہ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، ان قریب میرے امت کی سلطنت وہاں تک پہنچ جائیں گے. بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں سلطنت پورے دنیا میں پھیل گئی، جہاں تک کہ اس وقت بھی مجھے دکھائے گی. اولیات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی کاموں کا اجرا فرمایا، جن میں سے چند کہ بیت المال سے معذرین کے وظائف مقرر فرمایا، تکبیری آواز نیچے رکھنے کا حکم دیا، تمام مسلمانوں کو ایک رات پر متفق کیا، جمعہ کی نماز کے لیے ایک اور اذان کا اضافہ کیا، زمینوں پر مالکانہ حقوق کی پروانوں کا اجر فرمایا، بیت المال کی اونٹوں اور گھوڑوں کی چرنے کے لیے چراگاہوں کا بندوبست کیا. اسی طریقے سے دارالقضاء کے لیے علیحدہ عمارات تعمیر فرمائیں، یعنی کورٹ ہمارے یہاں جیسے سپریم کورٹ وغیرہ ہے اس قسم کی، اور جج مقرر کیے. بیت المال، مہمان خانوں وغیرہ کے لیے الگ الگ عمارات تعمیر کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں جدہ کی بندرگاہیں اپنی نگرانی میں تعمیر کرائی، جگہ جگہ ضرورت کی تحت سڑکیں اور پل تعمیرات کروائے. اسلام میں اول وقت عام مسلمانوں کے لیے روما کا کنواں خریدا، اور پھر اسلام میں اول مہاجرین ما اہل و یال فی سبیل اللہ کے ملک شام میں سمندری جہازوں کے بنانے کا کارخانہ قائم کیا. سب سے پہلے محتسب کا تقرر آپ نے فرمایا، مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے ایک بند تعمیر کیا، جگہ جگہ پانی کی نہریں کھدائیں، بحری افواج قائم کیے، اور بحری فتوحات بھی آپ کی عہدے میں ہوئے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات میں سے ہیں. کتابت ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اسلام لانے کے بعد آپ کو کتابت وحی کا شرف بھی حاصل ہوا،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس گھر میں دیکھا کہ رات کے وقت گرمی کے موسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول گرانی محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حکم سے وحی لکھ رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حکم سے وحی لکھ رہے تھے۔ میرے دوستو، کیا عثمان غنی کی شان تھے! اللہ کے رسول نے انہیں اپنے قریب بیٹھا کر وحی کے حکم فرمائے کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی لکھ رہے ہوتے تھے۔ اپنا یہ مشاہدہ بیان کرنے کے بعد ام المومنین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ قرب اور اختصاص کا شرف اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عطا فرما سکتا ہے جو اعلیٰ اخلاق و صفات کا انسان ہو۔ آج ان کے بارے میں قسم بقسم کی گفتگو کی جاتی ہے میرے دوستوں، ان کو لان تان کی جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ازواج اولاد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا نکاح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا، لیکن ایک مہلک مرض میں وہ مبتلا ہو کر اس میں انتقال کر گئے۔ انتقال ہے کہ اسی کی نسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھے، ان کا کنیت ابو عبداللہ تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی صاحبزادی ام کلثوم سے نکاح ہوا۔ 3 ہجری میں غزوہ بدر جس روز ختم ہوا اسی دن ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن خواتین سے نکاح کیا ان کے نام بھی ہے تقریباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 خواتین سے شادی کیا، جو بیک وقت 4 شادی جو ان کے انتقال ہونے کے بعد پھر 83 سے کرتے تھے، پھر 83 کے انتقال یا 34 کے انتقال کے بعد 5واں شادی کیا کرتے تھے۔ عثمان غنی شہادت کے وقت بھی موجود تھی۔ وجہ رہے کہ نائلہ بنت القرافصہ الکلبی، ان سے حسب ذیل اولاد ہوئی مریم الصغریٰ، ام خالد، اروا، ام ابان الصغریٰ اور امبا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت یہی موجود تھی نا، نائلہ بنت القرافصہ، یہ نائلہ بنت القرافصہ القلبی یہ اس وقت میں زندہ تھی۔ تمام زوجات ایک بعد دیگر نکاح میں آئیں، ایک وقت میں 4 ہی کی اجازت تھی، لیکن یہ 7 ان کی بیٹی، اس سے پہلے ان کی دونوں بیٹی سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری اگر 40 بھی بیٹی ہوتے تو میں ایک بعد دیگر میں عثمان سے شادی کرتے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن نورائن بھی کہتے ہیں۔ ان کی 2 بیٹی، ایک رقیہ، دوسرا ام کلثوم کے ساتھ اللہ کے رسول نے شادی کیا۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بیٹی 40 بیٹی بھی ہوتے تو میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر دیتے۔